اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے جو کہ ایک مسلمان صحابی اور ایک یہودی کہ وہ یہودی ایک مسلمان صحابی کو دیکھتے ہوئے کیسے ایمان لے کر آیا۔ کھجور کا درخت تھا اور یہودی اس کی وجہ سے اسلام لے کر آیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ رسول اللہ ہر وقت ان کو دیکھتے رہتے۔ جب وہ فوراً نماز پڑھ کر چلے جاتے تو آپ سوچتے کہ ہر وقت یہ ابو دجانہ نماز پڑھتے ہی یہاں سے کیوں نکل جاتا ہے۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ فوراً نماز پڑھ کر کیوں چلے جاتے ہو؟ ابو دجانہ کہنے لگے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی رہتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو نہ کھا لیں۔ پھر ابو دجانہ نے قسم اٹھا کر کہا، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نکل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور کو فوراً نکال دیا۔ اے اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے۔ یہ سارا ماجرا وہ سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے یہ سند جاری کرے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک صحابی کا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ رہ رہا تھا۔ لیکن ہم آج کے دور کی بات کریں، آج بھی اسلام اس طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ آج بھی ملک کے ملک بدھ مت سے چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی کہانی بتائیں گے جہاں صرف 2 ماہ کے اندر ایک پورا ملک بدھ مت چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک مالدیپ ہے جو 1192 میں چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی تھے۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔
وہ عفریت ہر مہینے کے آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دو شیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصے ہوئے تو ان کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بت مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ میرا یقین ہے آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہیں۔ حضرت ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔